السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی عورت کی سچی کہانی ہے جو انتہا پسند مجنوں کے آتاب کا نشانہ بنی۔ بہار کے رنگ بھرے دنوں میں پیدا ہوئی۔ چکوال کا چھوٹا سا قصبہ تھندیل پھولوں سے اٹا پڑا تھا۔ خوشبو اور پھولوں نے ہر دل کو معطر بنا رکھا تھا۔ میری پیدائش پر میرے بابا میری ماں کے لیے ٹوکری بھر کر پھول لایا تھا، لیکن جب اس نے میرے سر پر منڈی سرخ ستاروں بھری چنری ہٹا کر میرا چہرہ دیکھا تو ماں بتاتی ہے کہ وہ دنگ رہ گیا۔ کہنے لگا، جنتے، یہ گلاب جیسی چھوکری تو میرے لائے ہوئے سارے پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو بات میرے بابا نے کہی وہی بات سارے قصبے والوں نے دہرائی۔ جس نے میرا مکھڑا دیکھا حیران رہ گیا۔ سارے قصبے میں مجھ جیسا رنگین پھول بہار نے جنم نہ دیا تھا۔ ماں نے ڈھیر سارا کاجل میری جگمگ ستاروں جیسی آنکھوں میں بھر دیا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن مجھے ساری عمر کسی کی نظر نہ لگی۔ جو کچھ کھاتی تندرستی بڑھاتا، جو پہنتی میرے حسن کو نکھار دیتا۔ میں کسی رنگ کی محتاج نہ تھی۔ سرخ، نیلا، پیلا، اناپی، ہرا، کالا، کوئی رنگ ایسا نہ تھا جس سے میری خون چھلکاتی رنگت نے گہری دوستی نہ کی ہو۔ ہار سنگھار کا مجھے کوئی شوق نہ تھا۔ لالی پر لالی چڑھانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ آنکھوں میں اللہ نے خود اتنی سیاہی اور چمک بھر دی کہ کاجل چھونے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کے باوجود میرے گال، میری آنکھیں، میرے بال، میرا قد گاؤں کی ساری چھوکریوں کے لیے قابل رشک تھا۔ عید تہوار پر وہ بال بال موتی پرو کر میلے میں جاتی، جبکہ میں سوتی سادے لاچے اور کرتے میں ہوتی، لیکن گاؤں کے گبرو چوری چوری میری طرف دیکھتے رہتے۔ میری خوبصورتی میرے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ سہیلیاں مجھ سے دور دور رہتیں، وہ ڈرتی تھیں کہ ان کے منگیتر مجھ پر مہربان نہ ہو جائیں۔ ویسے میری 2 بہنیں اور بھی تھیں، انہیں اللہ میاں نے مجھ سے ذرا بھی ملتا جلتا نہیں بنایا تھا، اور یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، کیونکہ بابا جو ایک میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے، اگر تینوں بیٹیاں خوبصورت ہوتیں تو بابا کا تو جینا حرام ہو جاتا۔ رشتہ داروں کے لڑکے سبھی مجھ سے بیاہ کے خواہش مند تھے۔ بابا کو ڈر تھا کہ اس طرح برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ اگر بھائی کے بیٹے کو داماد بناؤں گا تو بہن ناراض ہوگی۔ میری ماں الگ کوشش کر رہی تھی کہ میرا رشتہ ماں کے بھائی یعنی ماموں کے لڑکے سے ہو جائے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بالکل اچانک میرے برابر والے گاؤں میں ایک شادی کی تقریب ہوئی۔ وہ بابا کے ملنے والوں میں تھے۔ بابا ہم سب کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ مجھے معلوم نہیں کس وقت وہاں کے ایک زمیندار نے دیکھ لیا۔ اس کا نام چودھری نور محمد تھا۔ وہ شادی میں اپنے چھوٹے بھائی عزیز محمد کے ساتھ شریک تھا۔ رسومات کی دھما چوکڑی میں کہیں اس نے مجھے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ آسمانی کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر کے آ۔ عزیز عورتوں میں آزادی سے آ جا رہا تھا، ادھر ادھر جھانکتا ہماری کوٹھڑی میں آ گیا۔ میں اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ وہاں کی لڑکیوں نے زبردستی میری باہوں میں چوڑیاں چڑھا دی تھیں۔ مجھے چوڑیوں سے وحشت ہوتی تھی تو میں بھاگ کر کوٹھڑی میں گھس کر چوڑیاں اتارنے لگی۔ سب لوگ ہلے گلے میں لگے ہوئے تھے۔ عزیز نے اندر جھانکا اور تیزی سے اندر آ گیا۔ اتفاق سے اس وقت ایک چوڑی ٹوٹ کر میری بازو زخمی کر گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ عزیز نے جلدی سے اپنا رومال سراہی کے پانی میں تر کر کے میری طرف بڑھایا۔ بولا، تو اکیلی یہاں کیا کر رہی ہے؟ باہر لڑکیوں میں بیٹھنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ غصے میں پتھر سے ساری چوڑیاں توڑ ڈالیں۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تیرا نام سندری ہے نا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور بولی، نہیں، تجھے دھوکا ہوا ہے، میرا نام کچھ اور ہے۔ اچھا، تو لطیف چاچا کی بیٹی ہے نا؟ مجھے اور غصہ آ گیا۔ ناک چڑھا کر بولی، زیادہ منہ نہ چڑھ، میں تیرے گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں تھندیل کی لڑکی ہوں۔ میرے بابا لطیف وطیف نہیں ہیں، ان کا نام شریف الدین ہے۔ بڑا رشتہ داری نکالنے آیا تھا، جا اپنا کام کر۔ اکیلی لڑکی دیکھی نہیں کہ مسخریاں شروع کر دیں۔ وہ اسی طرح ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ شادی کے دوسرے روز بابا ہم سب کو لے کر اپنے قصبے واپس لوٹ آئے، اور کچھ دنوں کے بعد چودھری نور محمد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ بابا سے میرا رشتہ مانگا۔
میرے آنے والے پیغاموں میں یہ سب سے اچھا رشتہ تھا۔ اس طرح بابا اپنے رشتہ داروں کی رنجش سے بھی بچ جاتے۔ سو بابا نے حامی بھر لی، تاریخ بھی جلدی مقرر کر ڈالی، اور جب میں ڈھولک اور تالیوں کے شور میں اپنے شوہر کے آنگن میں اتری تو جس شخص نے سب سے پہلے میرا گھونگھٹ اٹھا کر سلام کیا وہ عزیز تھا، جو میری کوٹھڑی میں آیا تھا اور جو اب میرا دیور بن چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ سلام کے بعد وہ بھونچکا سا ہو گیا، اس کی شوخی شرارت بالکل بجھ گئی۔ اس نے ہولے سے میرا گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا کہ اسے کیا ہوا، مگر وہ کسی سے بولے بغیر وہاں سے باہر چلا گیا۔ دوسری بار میرا اس کا سامنا شادی کے تیسرے دن ہوا۔ اس کے چہرے پر عجب بیزاری سی تھی۔ گھر میں دعوت تھی اور وہ الگ تھلگ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے میاں نور اسے گھسیٹ کر لائے اور بولے، سونی، یہ کارنامہ عزیز کا ہے۔ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ آسمانی کرتی والی لڑکی کا اتا پتہ معلوم کر کے لا تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس نے ہی میری آرزو پوری کی۔ 5 منٹ میں تیرے گاؤں اور والد کا پتہ لے آیا تھا۔ اب میں اسے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں، وہ بھی تیرے سامنے۔ بول عزیز، کیا انعام چاہیے؟ وہ جھیمپا جھیمپا سا بولا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے آنگن میں چاند جیسی بھرجائی آ گئی ہے، میرے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے۔ ارے عزیز، یہ تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں تھا، بھرجائی کے سامنے شرما کیا ہے؟ ہاں مانا بھرجائی عمر میں تجھ سے چھوٹی ہے، لیکن اب یہ غیر تو نہیں رہی نا۔ عزیز نے بھائی کے کسی مذاق کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد کہنے لگا، بھائی میرے سر میں کئی دنوں سے درد ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چل دیا۔ بعد میں نور نے اپنی طرف سے 5,000 روپے اس کو دے دیے۔ دن گزرتے گئے، مجھے نئی زندگی خوب راس آئی۔ شوہر جان چھڑکتا تھا، ساس سسر تھے ہی نہیں، ایک نند تھی، وہ لاہور بیائی ہوئی تھی۔ عزیز اپنے کام سے کام رکھتا تھا، گھر میں اس وقت آتا جب نور محمد موجود ہوتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نور محمد شہر کام سے گیا، عزیز ساری رات اپنے کسی دوست کے گھر رہا۔ میں نے نور محمد سے شکایت کی کہ آپ کے بعد عزیز گھر نہیں رہتا۔ نور محمد نے بھائی کو میرے سامنے بلایا، ڈانٹا کہ اکیلی بھرجائی کو چھوڑ کر تو کسی دوست کے گھر کیوں چلا جاتا ہے۔ کہنے لگا، بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اکیلی بھرجائی کے پاس رہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ کتنی بے تکلفی سے میری کوٹھڑی میں گھس آیا تھا، لیکن اب ایسا شریف بن گیا تھا کہ بھرجائی سے جو رشتے کے تقدس سے ماں کے برابر تھی چھپتا پھرتا تھا۔ نور محمد نے اسے ڈانٹا ڈپٹا کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ بھائی کے کہنے پر وہ گھر میں رہنے لگا۔ میں گھر کی تنہائی سے گھبرا جاتی تھی، سو فارغ وقت میں کام کرنے کے بعد میں اپنے دیور کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے کھلنے لگا۔ اس معاملے میں نور محمد نے بھی میرا ساتھ دیا۔ وہ خود بھی کھل کر مذاق کرتا تھا۔ عزیز سے کہتا تھا کہ تیرا بھرجائی سے چھیڑ چھاڑ کا رشتہ ہے، ذرا بھابھی کو تنگ کیا کر اور اس سے پیسے اینٹھا کر۔ عزیز جب مجھ سے ہنس بول کر باتیں کرنے لگا تب میں نے اس سے پوچھا کہ شادی والے دن میرا گھونگھٹ اٹھا کر تو ایک دم پیچھے کیوں ہٹا تھا۔ کہنے لگا، اس بات پر پردہ رہنے دے بھرجائی، جو آگ گھر کو جلا دے اسے دبا ہی رہنا چاہیے۔ اس کے جواب نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا کہ بھلا ایسی کون سی بات ہے جو اس کے نزدیک آگ جیسی ہے۔ میں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ بتا کیا بات ہے۔ وہ ٹال گیا، اور اگر اس وقت نور محمد نہ آتا تو میں اس سے پوچھ کر ہی دم لیتی۔ مجھے ایک کریز سی لگ گئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ پھر ایسے حالات ہوئے کہ مجھے پوچھنے پاچھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بچے کی آمد ہوئی، کھیل کود چھیڑ چھاڑ کا زمانہ ختم ہوا، ذمہ داریاں اور ماں بننے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرا پہلا بیٹا ہوا، اس سے اگلے برس بیٹی ہوئی، وہ 2 مہینے کی ہو کر مر گئی۔ چوتھے برس پھر بیٹی ہوئی، اس کی زندگی بھی تھوڑی نکلی۔ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد میری عادتوں میں خاصی تبدیلی آ گئی۔ دونوں بچیوں کی موت نے مجھے سنجیدہ کر دیا، ساری توجہ اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی۔ نور محمد مجھ سے کہتا تھا، سونی خدا کی قسم تو آج بھی نئی نویلی دلہن کی طرح شاداب اور شگفتہ ہے۔ نہ بچیوں کی موت نے تجھے گھلایا، نہ ماں بننے کے بعد تیرے حسن جوانی میں بال برابر فرق آیا۔
آخر اللہ نے تجھے کس مٹی سے بنایا ہے؟ میں نور محمد کی باتوں کو سن سن کر خوش ہوتی کہ اللہ نے میرے حسن کا سچا قدردان دیا ہے۔ ایک دن عزیز نے بھی اسی طرح کی بات دہرائی۔ مجھے کہنے لگا، بھرجائی مجھے تجھے دیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، شادی کو 6 برس ہو گئے ہیں مگر تو بالکل پہلے جیسی ہے، 2 چوٹیاں گوند لیتی ہے تو مجھے بالکل بچی لگنے لگتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں بھائی مجھے ایک جیسی نظر سے دیکھتے تھے۔ مجھے عزیز کی اس بات پر 6 برس پہلے والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، عزیز سچ سچ بتا، شادی والے دن تو ایک دم بدل کیوں گیا تھا؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا، بھرجائی جانے دے، اب ان باتوں سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا، نہیں عزیز، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے بھی تو میں ہرگز برا نہیں مانوں گی، تو بتا تو صحیح۔ اس نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہولے سے بولا، بھرجائی سچ بات بتاؤں، اس روز تجھے دلہن بنا دیکھ کر میرے دل میں بھائی کے لیے سخت جلن کا جذبہ جاگ گیا تھا۔ مجھے اچھی تو پہلے ہی لگ گئی تھی، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ میں نے تجھے پہلے دن اپنی بھابھی کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن جس دن تو دلہن بن کر اس آنگن میں اتری اور میں نے تیرا گھونگھٹ اٹھایا، تب پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا؟ میں نے سوچا کاش یہ رنگ روپ میرا ہوتا، تو بھائی کی بجائے میری دلہن ہوتی، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا بھرجائی۔ بھائی نے مجھ سے بارہا کہا تھا کہ پہلے تو شادی کر لے، میں بعد میں کروں گا۔ اگر میں بھائی سے دبے لفظوں میں کہہ دیتا کہ میں تجھ سے بیاہ کروں گا تو وہ بہت اچھا آدمی ہے، فوراً راضی ہو جاتا۔ شادی کے روز تیرا گھونگھٹ اٹھا کر میں نے یہی کچھ سوچا تھا، اور پھر ایک دم اداس ہو گیا تھا، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو یہ راز تھا عزیز کی پریشانی اور بجھے رہنے کا۔ مجھے بہت ہنسی آئی۔ خیر اس وقت تو میں نے اسے چھیڑا کہ واہ بھائی، خوب چھپایا تو نے خود کو، اب تیرے لیے اپنی ہی جیسی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ تو وہ بدک گیا اور کہنے لگا، بھرجائی میرا مذاق مت اڑا، میں نے قسم کھائی ہے کہ اب میں کبھی شادی نہ کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شادی ہوتی تو تجھ سے ہوتی، پر اب تو میری بھرجائی ہے تو میں بیاہ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ اداس سا ہو کر اٹھ گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ دل ہی دل میں کیا پال رہا ہے۔ اب جب کہ اس کا بھید کھل گیا تھا، مناسب لگا کہ اس کے بیاہ کی بات جلدی طے کروں تاکہ اس کے خیالات بدل جائیں۔ میں نے اپنے شوہر نور محمد کو سمجھایا کہ آپ کی شادی کر دیں، اتنی عمر ہو گئی ہے، پھر کون سی عمر میں دولہا بنے گا؟ تو نور محمد کہنے لگے، میں نے تو اسے 1000 بار کہا ہے پر یہ راضی ہی نہیں ہوتا، اگر تو راضی کر سکتی ہے تو کر لے۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں رہی تھی کہ اسے بیاہ پر مجبور کرتی۔ جب سے اس کے دل کا بھید کھلا تھا، خود کو اس کے سامنے چور چور سی محسوس کرتی، حالانکہ میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، لیکن میں خود کو پھر بھی مجرم سمجھتی تھی۔ پھر جانے کیوں مجھے اس سے شرم سی آنے لگی تھی۔ اس کا حوصلہ زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اب بے دھڑک بلاتا تھا، باتوں میں دل کی لگی کہہ جاتا کہ تو نے مجھے تباہ کر دیا بھرجائی، میں بھائی کی عزت کرتا ہوں، لیکن بھرجائی تجھے دیکھ کر مجھے بھائی بھی برا لگنے لگتا ہے۔ کیا کروں اب؟ اسے میری کمزوری سمجھ لیں کہ میں کبھی اسے ڈانٹ نہ سکی۔ ایک طرح کی ہمدردی سی محسوس کرتی تھی کہ بیچارہ میری وجہ سے خوار ہو رہا ہے۔ ایک دن کہنے لگا، سچ بتا، پہلے روز جب میں تیری کوٹھری میں آیا تھا تجھے کیسا لگا تھا؟ میں نے اس کا دل رکھنے کو کہہ دیا۔ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ وہ ایک دم رونے والا ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایک روز بولا، اگر ہم دونوں بھائیوں میں سے تجھے انتخاب کا موقع دیا جاتا تو بھرجائی تو کسے پسند کرتی؟ سچ سچ بتانا۔ میں نے ہنس کر کہہ دیا، تجھے۔ یہ ہنسی ہنسی کی بات تھی، لیکن وہ جذباتی ہو گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ گھبرا تو میں گئی، لیکن برا بھی نہیں لگا کہ بیچارہ محبت اور عقیدت میں مرا جا رہا ہے۔ اب سوچتی ہوں تو خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں اتنی کمزور کیوں ہو گئی تھی۔ مجھے تو اس وقت اسے تھپڑ مارنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ شیر ہو گیا۔ جب مجھے دیکھتا کہ میں اکیلی ہوں، پیچھے سے آ کر گلے میں باہیں ڈال دیتا۔ اس سے آگے بڑھنے کی اس نے کبھی ہمت نہیں کی تھی۔ اس کے دل کی لگن کچھ ایسی سچی نکلی کہ میرا شوہر نور محمد بالکل اچانک مر گیا۔ صبح بھلا چنگا تھا، دوپہر کو پیٹ میں درد اٹھا، حکیم نے دوا دی، دوا لینے عزیز ہی گیا تھا۔
دوا لینے عزیز ہی گیا تھا، پلائی بھی اس نے اپنے ہاتھ سے ہی تھی۔ رات کو بس خون کی الٹی ہوئی اور نور محمد نے دم توڑ دیا۔ یہ حادثہ میرے لیے کم نہ تھا، وہ میرا شوہر ہی نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ 15 سال کے عرصے میں اس نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا اور نہ غصہ ہوا، پیار محبت سے میری جھولی بھرتا رہا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی 13 برس کا ہو چکا تھا۔ میں بہت روئی، بہت دنوں ماتم کرتی رہی، لیکن ایک دن عزیز نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا اب زیادہ مت تڑپا مجھے، اب میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا، بھائی زندہ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں کہے گی، اب تو ہاں کر دے بھر جائی۔ میری اپنی عمر 35 سے زیادہ کی ہو گئی تھی، لیکن صحت اور جوانی جوں کی توں تھی، جبکہ میرے ساتھ کی لڑکیاں 7 بچوں کی مائیں بن کر ڈھل گئی تھیں۔ میں نے دوسری شادی کے مسئلے پر بہت غور کیا۔ مجھے رہنا تو اسی گھر میں تھا، یوں رہتی تو زمانہ الٹی سیدھی باتیں بناتا۔ میرے حق میں مناسب یہی تھا کہ شادی کر لیتی، سو میں نے عزیز کو ہاں کر دی۔ وہ تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ برادری والوں سے اجازت لے کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ جس شخص نے 15 سال میری پوجا کی اور شادی صرف اس وجہ سے نہ کی کہ وہ مجھے چاہتا تھا، وہ شوہر بن کر تو میرا دیوانہ ہو گیا ہوگا۔ آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن جب محبت میں انتہا پسندی شامل ہو جائے تو وہ کتنی بھیانک ہو جاتی ہے۔ عزیز نے کام کاج پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے زور دیا تو کہنے لگا میرے پیچھے تو کسی اور کے پاس چلی گئی تو؟ میں سمجھی مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھا۔ کہنے لگا مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ تو بھاگ جائے گی، تو نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے نا، دل سے تو مجھے پسند نہیں کرتی۔ اب اگر میں یہ کہتی کہ تو بہت اچھا ہے، میں تجھے چاہتی ہوں، تو جواب میں کہتا یہ باتیں تو نور محمد سے بھی کرتی ہوگی، تیری باتوں کا اعتبار کیا؟ میں جھنجھلا گئی، بولی عزیز اب تو میرا شوہر ہے، میں جب نور محمد کی بیوی تھی تو اس کی وفادار تھی، اب تو میرا شوہر ہے تو میں تیری وفادار رہوں گی۔ عزیز ہنسنے لگا، بولا اگر تو نور محمد کی وفادار تھی تو جب میں تیرے گلے میں باہیں ڈال دیا کرتا تھا تو احتجاج کیوں نہیں کرتی تھی؟ اگر مجھے اپنے بھائی کا خیال نہ ہوتا نا تو میں کچھ اور کرنے کی ہمت بھی کر دیتا، تو تب بھی چپ رہتی۔ وہ تو میں شریف تھا کہ بھائی کا لحاظ کرتا رہتا تھا، باہیں ڈالنے سے آگے کبھی نہ بڑھا۔ مجھے اس شکی آدمی پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے کہا عزیز تیرا میرا گزارا بہت مشکل ہے، نور محمد نے مجھ پر کبھی شبہ نہیں کیا تھا، مجھے کسی سے ملنے جلنے پر پابندی نہیں لگائی تھی، اگر تو ابھی سے ایسی باتیں کرے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تو نے ٹکنا نہیں ہے، تبھی تو میں یہاں سے باہر نہیں جاتا۔ میرے اللہ، یہ محبت کی کون سی سٹیج تھی؟ اس نے مجھے اتنی کڑی پابندی میں ڈال دیا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے سوچا چل اس کی خاطر یہ بھی برداشت کر لیتی ہوں، کمبخت 15-16 سال میرے عشق میں خوار ہوا ہے، اب اسے جو چاہتا ہے کرنے دیتی ہوں، میرا کون سا کوئی باہر یار بیٹھا ہے جس سے ملنے جاؤں گی۔ میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ میری طبیعت ایسی ہے جہاں دل لگا لیا خوش رہتی ہوں، گھر کے دھندوں میں گم ہو کر بھی مست رہی۔ عمر ڈھلنے کو تھی مگر میں پہلے جیسی سرخ و سفید تھی، تندرستی کا وہی عالم تھا، چہرے پر اب بھی لاکھوں سے زیادہ دلکشی تھی، اور یہی بات عزیز کی نظروں میں کانٹا بن گئی۔ کہتا تو بوڑھی ہو جا جلدی سے، تب میں بے فکر ہو جاؤں گا۔ تو نے ضرور کسی اور کو پھانس رکھا ہے جو ہر وقت تو ہنستی رہتی ہے۔ عجیب خپتی آدمی تھا، رات کو اٹھ کر دیکھتا کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے اس کی حالت پر رحم آنے لگا۔ وہ خود وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا تھا، زمینیں اس کی لاپرواہی سے رشتہ داروں کے قبضے میں جا رہی تھیں، اسے کسی چیز کا خیال نہیں تھا، صرف ایک فکر تھی کہ میں کہیں بھاگ جاؤں گی۔ ہر طرح سے میں نے اسے اپنی وفا کا یقین دلایا، مگر وہ دماغی مریض بن گیا تھا۔ جو مرد 24 گھنٹے ایک ہی رٹ لگائے رکھے کہ کہاں گئی تھی، کس سے ملی تھی، اس کے دماغ پر شبہ نہ ہوگا تو کیا ہو۔ آخر میں کب تک اس کی یہ بک بک برداشت کرتی رہتی؟ میری بھی زبان کھل گئی۔ وہ جب پوچھتا تجھ سے آج کوئی ضرور ملنے آیا تھا، میں ہنس کر کہتی ہاں آیا تھا، اب جا تو کھوج لگا کے پتہ کر کے کون آیا تھا۔ وہ چڑ جاتا اور مار پیٹ پر اتر آتا۔ میرا اکلوتا بیٹا گھر کے ماحول سے گھبرا کر بھاگ گیا، اس کا آج تک پتہ نہیں کہاں گیا۔
بیٹے کی گمشدگی پر مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا کہ مجھے دوسرا بیاہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا ہی چند سال بعد جوان ہو کر میرا سہارا بن جاتا، لیکن اب وہ میری کوتاہی کا شکار ہو کر آوارگی میں پڑ گیا اور یوں میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ پھر میری طبیعت میں بھی چڑچڑاپن آ گیا۔ عزیز ایک کہتا میں سو سناتی۔ ایک دن میرے سوتے سوتے آنکھ کھلی، دیکھا عزیز ایک بوتل کھولے بیٹھا ہے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر گھبرا گیا، بوتل الماری میں جا کر رکھ دی۔ دوسرے روز بولا، میں رات کو تیرے چہرے پر تیزاب ڈالنا چاہتا تھا، نہ تو خوبصورت رہے گی نہ مجھے شک ہوگا۔ مجھے غصہ آ گیا، جو منہ میں آئی سنائی۔ وہ مجھے گھورتا رہا، پھر اٹھا، ادھر ادھر ٹٹولا، شاید چابی دیکھ رہا تھا۔ چابی میرے پاس تھی۔ میں سمجھ گئی یہ تیزاب والی اسکیم پر عمل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے بھاگ کر چابی صحن کے کنویں میں پھینک دی۔ جیسے ہی پیچھے ہٹی وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ روز روز کی بک بک اور تیرا قصہ آج ختم ہو جائے گا۔ اس نے ایک موٹی سی لکڑی اٹھا کر میری کمر پر اتنی زور زور سے ضربیں لگانے شروع کر دیں کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو محلے والے جمع تھے۔ انہوں نے بتایا عزیز بھاگ گیا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ انہی لوگوں نے مجھے ہسپتال بھجوایا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں بہت گہری چوٹیں لگی تھیں۔ مہینے 2 مہینے علاج کے بعد بھی میری کمر سیدھی نہ ہوئی، اور اس طرح اس کمینے آدمی کا ارمان پورا ہو گیا۔ میں بدصورت ہو گئی، میری صحت کو گھن لگ گیا۔ عزیز ڈر کر ایسا فرار ہوا کہ وہ واپس پھر کبھی گاؤں نہیں لوٹا۔ سال بھر میں بچی کچی زمین کے حصہ داروں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ میں کبڑی بیمار عورت کیا کر سکتی تھی؟ ماں باپ میرے زندہ نہیں تھے اور کوئی اتنا ہمدرد نہ ملا کہ میرے کام آتا۔ آج 8 سال بعد میری یہ حالت ہے کہ ایک گھر میں روٹی کپڑے کی خاطر گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ لوگوں نے رہنے کو ایک جھونپڑا دے دیا ہے، مکان بھی عزیزوں نے چھین لیا، دوسروں کے برتن جھاڑو پر زندگی کا گزارا ہے۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی وہی ستاروں جیسی جگمگ کرتی عورت ہوں جس کا حسن لوگوں کو راہ چلتے روک دیا کرتا تھا۔ ایک بیمار اور کبڑی بڑھیا بن کر رہ گئی ہوں۔ یہ میرے حسن کی سزا اس خپتی اور انتہا پسند عاشق نے دی ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کو کوئی جا کر بتا دے کہ تیری آرزو پوری ہو گئی، کہ میں اب بدصورت اور لاچار ہوں۔